بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر کے دیکھنے والوں کو محمد حامد کا سلام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر خبر پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کی خبر جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا ہے کہ جو عمران خان کو رول ماڈل سمجھتے ہیں اللہ کرے ان کے ہاں عمران خان کے جیسے بیٹے پیدا ہو۔ اس پر بات کریں گے، تفصیلی گفتگو کریں گے کہ خواجہ آصف نے یہ بات کیوں کہی ہے۔ جناب دوسرا بڑا خبر آج کا کہ بھارت سے آئی انجو جو کہ اب مسلمان ہو گئی ہے، فاطمہ نام ہے اس کا، وہ بھارت سے آئی ہے اور اس کو سی ای او پی ایس جی محسن خان عباسی نے پلاٹ کا تحفہ دیا ہے اور کتنے لاکھ کا چیک بھی دیا ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے کہ جو یہاں پاکستان سے انڈیا جو لڑکی گئی تھی اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اور پاکستان جو لڑکی آئی ہے پاکستانیوں نے اس کا کتنا خیال رکھا اور کتنا عزت دیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ تیسری سب سے بڑی بات کہ کپتان ان ایکشن ہو گئے اور بہت خطرناک فیصلے کر دیے پارٹی کے لیے اور بڑے بڑے میٹنگ ہوئے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ آج یہ تین اہم خبریں ہیں، ان پہ بات تفصیل سے کرتے ہیں۔ جی تو ناظرین، سب سے پہلے اپنی خبر کی طرف آتے ہیں کہ خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا تھا کہ جو عمران خان کو رول ماڈل سمجھتے ہیں اللہ کرے ان کے ہاں ایسے بیٹے پیدا ہو۔ خواجہ آصف صاحب، میں اپنے چینل کے توسط سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کتنی خوش نصیب ماں ہوگی جس کا بیٹا پاکستان کے لیے ورلڈ کپ لائے گا، کتنی خوشی کی بات ہوگی، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ باپ جس کا بیٹا پاکستان میں نمل جیسی یونیورسٹی بنائے گا، کتنی خوش نصیب ہوگی وہ ماں جو عمران خان جیسا بیٹا جنم لے گی اور وہ شوکت خانم جیسے کئی اسپتال بنائیں گے، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ باپ جس کا بیٹا پاکستان میں القادر یونیورسٹی جیسے یونیورسٹی بنائے گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سب لوگوں کو نظر آتی ہے۔ کتنی خوش نصیب ہوگی وہ ماں جس کا بیٹا غریبوں کا دکھ درد سمجھتا ہوگا، کتنی خوش نصیب ہوگی وہ ماں جس کا بیٹا عمران خان بن کر عمران خان جیسا ہو اور پاکستان کے سکولوں میں کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مضامین ضروری قرار دے گا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ باپ جو عمران خان کی طرح بیٹا پیدا کرے گا، اس کا بیٹا پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے پناہ گاہیں بنائے گا۔ اور اب خواجہ آصف صاحب، آپ اپنا بتائیں، پوری دنیا میں کسی انسان سے پوچھا جائے کہ آپ عمران خان کی طرح بنو گے یا کسی ماں سے پوچھا جائے کہ آپ عمران خان کی طرح بیٹا جنم لو گی تو یا خواجہ آصف کی طرح، یقین جانے 100% میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی ماں نہیں چاہے گی کہ خواجہ آصف جیسا بیٹا پیدا کر لے اور عمران خان جیسا بیٹا وہ پیدا کرنا چاہے گی۔ خواجہ آصف اسمبلی کے فلور پر عورتوں کی تذلیل کرتا ہے، عمران خان نے آج تک کسی عورت کی تذلیل نہیں کی۔ خواجہ آصف کتنی بار اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے عورتوں کو برا بلا کہتے ہیں، لیکن عمران خان نے آج تک یہ بات نہیں کی۔ تو یہ آج کا آپ کو جواب تھا۔ آج کی سب سے بڑی خبر آپ دوستوں کو سنانا چاہوں گا کہ بھارت سے آئی ہوئی لڑکی جس کا نام انجو تھا وہ اب مسلمان ہو گئی ہے۔ 100% کلیئر خبر ہے اور سچ خبر ہے، 100% سچا خبر ہے کہ انجو مسلمان ہو گئی ہے۔ اس نے اپنا نام فاطمہ رکھا ہے اور وہ دیر کے علاقے میں رہائش پذیر ہے، اپنے خاون کے ساتھ نصر اللہ جن کا نام ہے۔ فیس بک سے ان کی دوستی ہوئی تھی، دوستی کے بعد انجو پاکستان آ گئی، پاکستان میں دین اسلام قبول کر لیا اور اب نصر اللہ کے ساتھ بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے۔ دوسری طرف سیما حیدر ہے، وہ پاکستان سے گئی ہے انڈیا، کافی لوگ کہتے ہیں گئی ہے، اس نے خود بھی اقرار کیا ہے، اس کے ہسبینڈ نے بھی کہا ہے کہ پاکستان سے گئی ہے۔ اس کے ساتھ جو انڈیا میں سلوک ہوتا ہے اور انڈیا کی میڈیا جو اس کے ساتھ سلوک کرتی ہے، یہاں کے جس لڑکے کے پاس گئی ہے سیما حیدر، اس نے بہت تکلیفات برداشت کیے سمیت سیما حیدر کے 4 بچوں کے ساتھ، اور جس لڑکے کے پاس گئی ہے اس کے گھر والے بھی بہت پریشان ہیں میڈیا کی وجہ سے، لوگوں کی سوالوں کی وجہ سے کہ ایک لڑکی پاکستان سے آئی ہے یا کیا پاکستان کی ایجنٹ ہے، پاکستان نے کسی مقصد کے لیے بھیجی ہے۔ اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے وہ انسانی نہیں ہے۔
ہر کوئی وہاں سیما حیدر کے پیچھے ہنستے ہیں. یقین جانے کہ بہت تکلیف سے وہ دوچار ہے. وہاں جو عزت حوصلہ افزائی اس کو دی جا رہی ہے. تو کیا خوب کہا ہے علامہ اقبال نے کہ محمد سے وفا تو نے کہ ہم تیرے ہے. کیا چیز ہے دنیا میں یہ لوح و قلم بھی تیرا ہے. اگر آپ محمد سے وفا کرو گے تو آپ دین بھی پاؤ گے, دنیا بھی پاؤ گے, آپ کی آخرت بھی اچھی, آپ کی دنیا بھی اچھی. تو اسی شعر سے اپنی بات کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان میں انڈیا سے لڑکی آئی ہے, انجو مسلمان نام فاطمہ ہے. فاطمہ کو یہاں سی ای او پی ایس جی محسن خان عباسی نے پلاٹ کا تحفہ دیا ہے. 10 مرلے کا پلاٹ ہے اور کئی لاکھ کا چیک ہے جو اس کو کیش بھی دیا ہے. اور یہ ہمارے لیے, ہم پاکستانیوں کے لیے بہت اچھی بات ہے کیونکہ ایک لڑکی آتی ہے کسی دوسری کنٹری سے اور وہ پاکستان کے بارے میں مختلف قسم کے خیالات لے آتی ہے اور پاکستان میں اس کو بہت عزت دی جاتی ہے. اور جناب محسن خان عباسی کا میں اپنے اس ویڈیو میں بہت مشکور ہوں کہ ایک پردیس کی لڑکی کو اس نے پلاٹ تحفہ دیا. اور سب سے بڑی بات کہ اگر لڑکی مخلص ہے, نصر اللہ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے, تو پاکستان کی حکومت سے میری درخواست ہے کہ اگر میری ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس کو جلد سے جلد نیشنلٹی سے بھی نواز دیا جائے. یہ بہت بڑا اقدام ہوگا کیونکہ دشمن ملک میں جو ہوتا ہے ہم اس کے برعکس کریں, ہم اس سے وہ جو سوچ رکھتے ہیں رکھے, وہ سیما حیدر کے لیے جو سوچ رکھنا چاہتے ہیں رکھے, لیکن ہماری بہن فاطمہ ہمارے پاکستان میں آئی ہے, پھر پختونوں کے علاقے میں آئی ہے, پختونوں کے گھر میں آئی ہے, تو ہمارا فرض بنتا ہے جتنے بھی بڑے بزنس مین ہیں جو حسب توفیق آپ لوگ کر سکتے ہو ان کے ساتھ ہیلپ کر دیجئے گا اور ایسے سمجھے کہ آپ لوگوں کی بیٹی ہے, آپ کے وطن میں وہ رہائش پذیر ہے. تیسری سب سے بڑی خبر آج کی کہ کپتان نے آج بڑے فیصلے کر دیے, بہت بڑے فیصلے کر دیے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں مختلف جو پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے تھے انہوں نے کچھ دغا بازیاں کی ہے. بہت مشکل وقت میں انہوں نے عمران خان کے ساتھ دھوکے کیے. ابھی کیا ہوا ہے, جیسا کہ بہت ساری باتیں ہیں جو عمران خان کے ساتھ پارٹی میں بڑے اراکین تھے اور انہوں نے مشکل وقت میں عمران خان کے ساتھ جو دھوکہ بازی کی ہے اس کا عمران خان چھوڑنے والا تو ہے ہی نہیں, نہ چھوڑنے والا ہے اور نہ ان کو بخشنے والا ہے. ان کو شوکاز نوٹس دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے جو کیا کیوں کیا, 5 دن کے اندر مجھے آ کے بتا دے, اپنا رپورٹ جمع کر دے. رپورٹ سے خان صاحب مطمئن ہوا تو پھر ان کو پارٹی میں رہنے دیں گے, نہیں ہوا تو پھر ان کو چلتا کریں گے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو چلتا کیا ہے, یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو چلتا کرے, ان پہ پارٹی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. وجہ کیا سامنے آئی ہے, پچھلے دنوں آپ لوگوں نے دیکھا کراچی کے مہر سیٹ کے حوالے سے کہ مہر سیٹ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اراکین نے مرتضی وہاب کو ووٹ پول کیا اور جو پاکستان تحریک انصاف کا مہر نمائندہ تھا حافظ نعیم صاحب اس کو اگنور کر دیا اور کچھ لوگوں کو سائڈ پہ رکھا تھا, چھپا دیا تھا, ان کو کہا کہ آپ ووٹ پول کرنے کے لیے نہیں آئے. بہت ساری ایسی وجوہات ہیں. اس طرح اور بھی بہت بڑے فیصلے ہوئے ہیں پرویز خٹک کے حوالے سے, محمود خان کے حوالے سے, اور جو اور لوگ تھے وہ جہانگیر ترین نے اس کا جو تقریب تھا اس میں جو لوگ شامل ہوئے. اسی طرح پرویز خٹک نے پارٹی کا انعقاد کیا, وہاں پہ جو لوگ گئے ہوئے تھے. اور یہاں پہ آپ کو ایک گڈ نیوز یہ دوں کہ محمود خان کو تو بالکل چلتا کر دیا ہے. اور ابھی نئی خبر یہ آئی ہے کہ کچھ لوگ جو پی ٹی آئی سے جا چکے ہیں, جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے دوبارہ چیئرمین سے رابطے کرنا شروع کر دیے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ واپس پارٹی میں شامل ہوں گے. اور یہاں پہ جو عمران خان نے آج 10 محرم کو میٹنگز کیے اسکائپ کے ذریعے, یہ 3 سے 7 بجے تک کافی بڑے میٹنگز ہوئے ہیں. اور شبلی فراز کو جو ہدایات جاری کی ہے اس میٹنگ میں وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے ان کے ساتھ دوبارہ رابطے بحال کیے جائے, کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کو عمران خان بہت اہمیت دیتا ہے, کیونکہ پارٹی کے ریڑھ کی ہڈی بھی مانے جاتے ہیں اوورسیز پاکستانی. اور اس کے ساتھ ہیلپ کرنے کے لیے شہباز گل
اور بھی کچھ اراکین ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ ہیلپ کر دیں ان کے ساتھ. اسی طرح اور عمران خان پچھلے 2 دنوں سے انہوں نے یہ اپنے رابطے جو ہے بڑے تیز کیے ہیں. اور 14 اگست عمران خان نے آج میٹنگز میں ایک بڑا اعلان کیا ہے کہ 14 اگست یا 15 اگست یا 16 اگست 14 اگست بڑا دن ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اگر 14 اگست تک عمران خان کو نقصان نہ پہنچائے، جیل نہ بھیجے یا کوئی کیس میں اندر نہ کر دے تو 14 اگست پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک جشن کا دن ہوگا. پاکستان تحریک انصاف 14 اگست کے دن 14 اگست منائیں گے اور بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے، وہی جو پہلے نکلتے تھے اور لوگ جشن مناتے تھے، انجوائے کرتے تھے پارٹی کے ساتھ، پارٹی کے پرچموں کے ساتھ. وہ بہت خوش ہوتے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ کے لطف اندوز ہوتے تھے، ایک رونق سی لگی تھی. اللہ کرے کہ یہ 14 اگست کا جو اعلان ہوگا، عمران خان کا کال ہوگا، اس میں دوبارہ قوم کی خوشیاں واپس آ جائے، پاکستان تحریک انصاف کی خوشیاں واپس آ جائے. اور یہاں پہ کپتان نے ایک بڑی کال دے دی اسی 14 اگست کے حوالے سے کہ لوگ نکلیں گے عمران خان کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے 14 اگست منانے کے لیے. یہ بھی بہت بڑا اہم پیغام ہے. تو سب سے پہلے اب یہاں پہ کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میٹنگز میں کیا کیا باتیں ہوئی، ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ کچھ لوگوں کو برطرف کر دیا ہے، وہ کچھ لوگوں میں ڈسپلن کے خلاف ورزی کچھ لوگوں نے کی تھی. سب سے پہلے اہم مشاورت کیا گیا، بڑے دنوں کے بعد یہ اجلاس ہوا جو کہ ان میں مین لیڈرشپ موجود تھے، وہ مین لیڈرشپ جنہوں نے جیل میں بھی ٹائم گزارے اور انہوں نے خود کو مطلب پاکستان تحریک انصاف سے جدا نہ کرنے کا فیصلہ کیا. آج وہ آزاد ہے، ان سے رابطے ہوئے، انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہے اور عمران خان کو اعتماد ملی ہے، عمران خان نے ان کو اعتماد میں لیا ہے. آج یقین جانے کہ کریک ڈاؤن ہو گیا ہے اور کافی لوگوں کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے. جیسا کہ سندھ اسمبلی کے 8 اراکین کے بارے میں نے آپ کو بتایا، گلگت بلتستان میں جو ہوا وہاں پہ بھی بڑا کریک ڈاؤن کیا ہے. مطلب پارٹی سے گندے انڈے بالکل صاف ہونے والے ہیں. اب کیا ہونے والا ہے؟ قوم تیار ہے، قوم وار کرے گی. پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف قوم اٹھے گی. قوم بیٹھی ہوئی ہے، انتظار کر رہی ہے کب موقع ملے گا کہ ہم اٹھیں گے اور عمران خان کا ساتھ دیں گے. حقیقت آپ کو بتاؤں کہ جس طرح قوم پہ پریشر ڈالا گیا، عوام پہ پریشر ڈالا گیا، عوام سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے، خاموش ہے. اب عمران خان کے کال کا انتظار کر رہی ہے کہ کب کال دے گا اور یہ سب جو چیزیں ہیں وہ دوبارہ سے شروع ہوگی. کیونکہ عمران خان نے 14 اگست کے بعد الیکشن کمپین کی بھی تیاری کرنی ہے، الیکشن کمپین بھی چلانا ہے. آج کے میٹنگ میں سب سے بڑی مشاورت اس بات پہ بھی ہوئی کہ قومی اور صوبائی پارلیمانی بورڈ کی طرف سے بھی میٹنگ ہوئی کہ 90% امیدوار کس طرح ڈیسائیڈ کریں گے. یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک بڑی نیوز یہ دوں کہ عمران خان اس بار زیادہ تر ٹکٹ وکیلز کو دیں گے. وکیل کیونکہ وکیلوں نے مشکل وقت میں جو عمران خان کا ساتھ دیا ہے. اور آج اہم میٹنگ میں یہ بات بھی ہوئی ہے کہ انتقامی کارروائی پر شدید مذمت بھی کی ہے عمران خان نے، جو ہوا ان کے ساتھ کچھ 2 مہینوں سے. اس کے خلاف بھی بہت انتقامی کارروائی جو ان کے خلاف ہوئی ہے، کس نے کی ہے، کیا ہوا، اس کا بھی انہوں نے شدید مذمت کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے. اور مہنگائی کے خلاف بھی ایکشن لیا ہے کہ مہنگائی جو ہوئی ہے ہمارے غیر موجودگی میں، اس پر بھی عمران خان نے ایکشن لیا ہے. پھر بجلی کی نرخوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس کو عمران خان نے مسترد کر دیا ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور جن لوگوں کی چادر اور چار دیوالی کو پامال کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی عمران خان نے شدید مذمت کی ہے. آج 2 دن سے عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بڑے ان ایکشن ہیں اور بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں، کیونکہ آگے الیکشن آنے والا ہے اور الیکشن میں آپ دیکھو گے کہ کیا ہوگا. جو ہوگا عوام بھی دیکھے گا، لوگ بھی دیکھے گا. عمران خان چاہتا ہے کہ ہر حلقے میں میرے دوسرے مخالف سے تقریباً 40-45 ہزار کے لگ بھگ اور زیادہ ہو. جب 40-45 ہزار سے اور زیادہ ہوں گے تو وہاں نہیں کرے گا، دھاندلی کا چانس بھی نہیں ہوگا. اسی طرح اکثریت پا کر میں اسمبلی میں جانا چاہتا ہوں اور وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں. بس اسی بات پہ
آپ دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں. آپ لوگوں کے لیے ہر رات محنت کرتا ہوں, ویڈیو بناتا ہوں, خبریں اکٹھا کرتا ہوں, آپ دوستوں کو سناتا ہوں. اجازت چاہوں گا آپ دوستوں سے, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.